ایران کے سپریم لیڈر کی وفات 1939-2026 ایران میں 1 مارچ 2026 کو پیش آنے والے ایک ہولناک حملے نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات 12:37 پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای انتقال کر چکے ہیں۔ ابتدا میں ایرانی ذرائع خاموش رہے، مگر بعد میں سرکاری سطح پر اس بات کی تصدیق کی گئی کہ رہبران اعلیٰ ایک حملے میں جاں بحق ہوئے۔ ایرانی میڈیا اور بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق اس حملے میں خامنہ ای کے ساتھ ایران کی اعلیٰ قیادت کے کئی اہم افراد بھی مارے گئے، جن میں شامل ہیں امیر نصیر زادہ، وزیر دفاع، محمد پاکپور، پاسداران انقلاب کے کمانڈر، علی شمخانی، رہبران اعلیٰ کے سینئر مشیر اور سابق سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل۔ مزید یہ کہ کچھ رپورٹس میں خامنہ ای کے خاندان کے چند قریبی افراد کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے، جن میں ایک صاحبزادی داماد بہو اور ایک پوتا نواسہ شامل بتائے جاتے ہیں۔ ایران نے ملک بھر میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ تہران سمیت بڑے شہروں میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ عوام میں بے چینی اور غیر یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ روس اور چین نے تعزیتی پیغامات جاری کیے ہیں۔ امریکی اتحادی ممالک خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز اور خطے کی مجموعی سلامتی پر خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بین الاقوامی تجزیہ کار اس واقعے کو مشرق وسطی میں ایک بڑے بحران کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ حملے کی معلومات کہاں سے لیک ہوئیں؟ ممکنہ انٹیلیجنس زاویے۔ اگرچہ کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن دفاعی ماہرین چند ممکنہ پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں۔ اندرونی معلومات۔ ہیومن انٹیلیجنس ایسے افراد جو رہبران اعلیٰ کی نقل و حرکت اور شیڈول سے واقف تھے۔ سگنل انٹیلیجنس، موبائل سیٹلائٹ اور ریڈیو سگنلز کی ٹریکنگ۔ سائبر ہیکنگ، ایرانی سیکیورٹی کیمروں اور نیٹ ورکس تک رسائی۔ سیٹلائٹ اور ڈرون نگرانی، حملے کے فوراً بعد نتائج کی تصدیق۔ ملٹی لیئر انٹیلیجنس، انسانی تکنیکی اور سائبر ذرائع کا مجموعہ۔ یہ تمام امکانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حملہ انتہائی منظم اور کئی سطحوں پر معلومات کے امتزاج کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ علی خامنہ ای، زندگی، جدوجہد اور قیادت۔ علی خامنہ ای 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قم میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی اور امام خمینی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا، جس کے نتیجے میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ 1981 میں ایک قاتلانہ حملے میں ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا، جس کے بعد انہیں زندہ شہید کہا جانے لگا۔ انقلاب کے بعد وہ مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے اور 1981 سے 1989 تک ایران کے صدر رہے۔ امام خمینی کے انتقال کے بعد 1989 میں انہیں سپریم لیڈر منتخب کیا گیا اور وہ تقریباً 36 سال تک ایران کے سب سے طاقتور منصب پر رہے۔